آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر اس انسان سے تعلق رکھتا ہے جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس جلدی پھول جاتا ہے، ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا چلتے وقت اعتماد پہلے جیسا نہیں رہا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک یا شافع و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ جہاں تک پٹھوں کی کمزوری کا سوال ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا ایک لازمی چیز ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص جسمانی عمل ہوتا ہے جسے سارکوپینیا کہا جاتا ہے، یعنی عمر کے ساتھ پٹھوں کا آہستہ آہستہ گھٹنا یا کم ہونا اور کمزور ہونا۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد اگر ہم اپنی غذا اور روزمرہ عادات پر توجہ نہ دیں تو ہر سال تقریباً 1% پٹھے کم ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگ افراد آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، جلدی تھک جاتے ہیں یا ان میں گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے دن کی پہلی غذا یعنی ناشتہ آپ کے جسم کی حیت یا ساخت بدل سکتا ہے۔ صبح کا صحیح ناشتہ آپ کے جسم کو مسلسل بریک ڈاؤن موڈ سے یعنی پٹھے ٹوٹنے والی کیفیت سے نکال کر مسلسل بلڈنگ موڈ یعنی پٹھے بنانے والی کیفیت میں لے جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہو سکتا ہے۔ آج تفصیل سے بات کریں گے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے بہترین ناشتہ کیا ہونا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کس مقدار میں کھانا چاہیے، اور کون سی غذائیں واقعی آپ کے پٹھوں کی طاقت، توانائی اور صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کو سمجھ لیں۔ اکثر لوگ صبح صرف چائے، بسکٹ، ٹوسٹ یا چائے پاپا یا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں اور اصل پروٹین والی غذا رات کے کھانے میں لیتے ہیں۔ یہی عادت پٹھوں کو کمزور کرنے میں تیزی لاتی ہے۔ ہمارے جسم کا ایک خاص نظام ہے جسے سائنس انابولک تھریش ہولڈ کہتی ہے۔ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھے جیسے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کو ایک خاص طاقت سے گھمانا پڑتا ہے۔ اگر طاقت کم ہو تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اگر صبح جسم کو صرف تھوڑی سی پروٹین دی جائے، مثلا 10 گرام یا اس سے بھی کم، تو جسم کے اندر وہ سوئچ آن نہیں ہوتا جو نئے پٹھے بناتا ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو صبح تقریباً 25 سے 30 گرام اعلیٰ معیار کی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن صرف پروٹین کافی نہیں، اس میں ایک خاص امائنو ایسڈ بھی ہونا چاہیے جسے لیوسین کہا جاتا ہے۔ لیوسین وہ کہنا چاہیے کہ چنگاری ہے جو جسم کے اندر M2 نامی نظام کو متحرک کرتی ہے، یعنی اسپارک پلگ کا کام کرتی ہے۔ یہ نظام جسم کو حکم دیتا ہے کہ نئے پٹھے بناؤ، پرانے پٹھوں کی مرمت کرو اور جسم کو مضبوط بناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ پروٹین ہمیں کہاں سے ملے گی؟ انڈے، یونانی دہی، دودھ، پنیر، دالیں، چنے، مچھلی، بیج اور بعض اوقات اچھی کوالٹی کی پروٹین اسموتھیز، یہ سب بہترین ذرائع ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 انڈے، 1 پیالی دہی، کچھ بادامی اخروٹ اور ساتھ میں تھوڑے سے چیا سیڈز، یہ ایک طاقتور ناشتہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح دالوں اور چنوں کے ساتھ دہی کا استعمال بھی بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ سائنسی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے پٹھے کم مقدار میں پروٹین پہلے جیسا رد عمل نہیں دیتے، یعنی سائنس اسے انابولک ریزسٹنس کہتی ہے۔ یعنی وہی غذا جو جوانی میں کافی ہوتی تھی اب مؤثر نہیں رہتی، یعنی ایفیکٹو نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ صرف چائے اور بسکٹ پر صبح کا گزار دیں گے تو جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور اہم بات، وقت۔ آپ صرف کیا کھاتے ہیں یہ اہم نہیں، بلکہ کب کھاتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ رات کا اچھا کھانا کافی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ اگر پروٹین کو دن بھر میں متوازن انداز میں تقسیم کیا جائے، یعنی خاص طور پر صبح کے وقت، تو جسم زیادہ بہتر انداز میں پٹھے بناتا ہے۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق جو لوگ صبح مناسب پروٹین لیتے ہیں ان میں دن بھر پٹھے بنانے کا عمل زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صبح کے وقت جو خاص طور پر غذائی اجزاء کو زیادہ ایفیکٹو طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن صرف غذا کافی نہیں، جسمانی حرکت بھی ضروری ہے۔ غذا جسم کو خام مال دیتی ہے،
لیکن حرکت جسم کو بتاتی ہے کہ اسے کہاں استعمال کرنا ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر ناشتے کے بعد صرف 15 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے، جیسے کرسی سے اٹھنے بیٹھنے کی مشق ہے، یا ہلکی واک ہے، یا سیڑھیاں چڑھنا ہے، تو جسم جو ہے وہ دگنی رفتار سے پٹھے بنانے لگتا ہے۔ مطلب آپ کو جم جا کر کوئی بھاری قسم کی یعنی ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہلکی پھلکی مستقل حرکت بھی جو ہے وہ حیرت انگیز فائدے دے سکتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات ہے، وہ ہے مائٹوکونڈریا۔ یہ ہمارے خلیوں کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز ہوتے ہیں جو توانائی بناتے ہیں۔ جب یہ مضبوط ہوتے ہیں تو انسان خود کو زیادہ چست، ہلکا اور متحرک محسوس کرتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسے غذائی اجزاء جو پولی فینولز سے بھرپور ہوں، جیسے انار ہے، گرین ٹی، بیریز، یہ ورزش کے ساتھ مل کر مائٹوکونڈریا کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے ٹانگوں کی جو طاقت ہے اور برداشت ہے اور چلنے کی جو رفتار ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک ہمارا دشمن بھی ہے، خاموش دشمن، وہ ہے انفلیمیشن، یعنی جسم کی اندرونی سوزش۔ یہ آہستہ آہستہ پٹھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں اومیگا 3 اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے السی کے بیج ہیں، یا چیا سیڈ وغیرہ ہیں، اخروٹ ہے، مچھلی ہے۔ یہ غذائیں پٹھوں کو پروٹین کے لیے زیادہ حساس، سینسیٹیو بناتی ہیں، یعنی جسم کو پروٹین جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں یا بھرپور انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہلدی جیسے مسالے جسم کی سوزش کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر صبح ایسا ناشتہ کریں جو پروٹین سے بھرپور ہو، جس میں سوزش کم کرنے والی غذائیں ہو، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس میں جسمانی حرکت بھی شامل ہو، تو آپ اپنے جسم کو روزانہ، یعنی آپ کے جسم کو بلکہ یہ روزانہ یہ پیغام ملے گا کہ کمزور نہیں ہونا، مضبوط ہونا ہے۔ اور یقین یعنی یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہے وہ آنے والے سالوں میں آپ کی زندگی کا معیار بدل سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، بڑھاپا بیماری نہیں، کمزوری کوئی تقدیر نہیں۔ صحیح غذا، صحیح وقت اور تھوڑی سی مستقل مزاجی کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے آخری حصے کو بھی طاقت، توانائی اور وقار کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہوں تو انہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کمنٹس میں اپنے سوالات، خیالات اور تجربات سے ضرور آگاہ کریں، ضرور تحریر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔